السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ شیر سے شاعری سے ڈرتے ہیں، کم نظر روشنی سے ڈرتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں۔ شاعر کے ذہن میں یہ شعر کہتے ہوئے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ شعر حسب حال ہے نام نہاد ریاست سیکولر جمہوریہ بھارت کے۔ اگر آپ کے پڑوس میں بھارت جیسا عفریت آباد ہو تو پھر آپ کی بربادی تو طے ہے۔ آج ہی کے دن دیکھ لیجئے کہ بھارت نے آپریشن سندور جو کسی پاکستانی تندور میں دفن ہو چکا، اس کی بربادی کا جشن کس طرح سے منایا ہے کہ کوئی انسان اس کی کوئی نظیر، کوئی جواز، کوئی دلیل، کوئی توجیہ دے نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ پھر بھارتی آشیرواد سے، بھارتی سرپرستی سے علیحدگی پسندوں نے کس طرح قتل و خون کی یہ اللہ معاف کرے معاذ اللہ حرکت فرمائی ہے کہ علمان الحفیظ انسان لرز جاتا ہے۔ آج جو کارروائی خضدار میں ہوئی ہے، اسکول بس پر بچوں کی اسکول بس پر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، 5 شہادتیں ہوئی ہیں، 3 بچیاں جو ہیں ان کے نام میڈیا پہ شام سے چل رہے ہیں۔ متعدد بچے اس ایک خونی واردات میں اسپتال لے جائے گئے ہیں، سی ایم ایچ میں ایڈمٹ کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا تھا، دنیا کی تاریخ میں وہ اپنی شاید یا پاکستان کی کم از کم تاریخ میں پہلی نظیر ہے۔ پاکستان میں کم از کم آج تک کوئی ٹرین اغوا نہیں ہوئی تھی۔ پہلگام حملے پہ جن کی چھاتیاں پھٹی جاتی ہیں، ان کو جعفر ایکسپریس میں ہونے والا کانڈ نظر نہیں آتا۔ بھارت کی اگر ہم بات کریں تو بھارت اور بھارتی میڈیا دونوں ایک ساتھ ننگے ہوئے ہیں، اور کیا خوب ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اب علیحدگی پسندوں کو باقاعدہ صحافتی ایک دکھاوے میں ان کو ترجمان بنا کر کے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھانا شروع کر دیا ہے، اور اتنے بڑے بہادر ہیں، اتنے 30 مار خان ہیں کہ اپنا چہرہ چھپا کر کے اور پاکستان کے خلاف ہذیان بکتے ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے یہ والی ویڈیو، پہلی ویڈیو۔ Bring into this conversation Bahut Baloch. He represents the Baloch freedom fighters. Arzu Kazmi is a journalist and analyst who joins us from Islamabad, and Sushant Sareen is a senior fellow at the Observer Research Foundation. I first want to bring in Bahut Baloch, who joins us on this broadcast. Sir, what can you tell us? What's the latest that's on in Gwadar? Baloch Liberation Army ke zariye aapko is samay kya pata chal raha hai? What can you tell us? What are the Baloch freedom fighters telling you, sir? تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے گوادر میں آج ہونے والے حملے کے بعد کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ حملے میں پاکستانی فورسز خاص کر انٹیلیجنس، جہاں پر ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس ہے اور آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز ہے، ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے ڈاکٹر عمران سمیت دیگر اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ پاکستانی عسکری حکام کی جانب سے 8 حملہ آوروں کے مارے جانے کی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک وہ بھارتی میڈیا جسے پاکستان کے خلاف دن رات زہر اگلنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، وہ اتنا فارغ ہے، یا شاید آشیرواد اتنی تگڑی ہے کہ وہ بلوچ علیحدگی پسندوں کو، شورش پسندوں کو، دہشت گردوں کو، یا ان کے خلاف کوئی بھی سخت سے سخت جملہ استعمال کیا جائے، ان کو اب جرنلسٹ بنا کر کے اپنی اسکرین پر پیش کر رہا ہے۔ پیش ہے اسی حوالے سے دوسری نادر شاہی ویڈیو انورٹڈ کاماز میں، ذرا دیکھیے کیا بکواس کی جا رہی ہے۔ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے، جو پاکستانی فوج ہے ان کو باور کر سکے کہ وہ یہاں پر غیر محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے اس نوعیت کی عملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جعفر ایکسپریس کا عملہ ابھی 4 دن ہی ہوئے ہیں، 5 دن ہوئے ہیں کہ اس نوعیت کا مشکی میں جس نوعیت کا ایک بڑا عملہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اسی سال جنوری میں اس میں تربت میں اسی نوعیت کا ایک بڑا عملہ ہوا تھا کہ کانوائے کو نشانہ بنایا گئے تھے۔ تو وہ اپنے خود کو ایک تو منظم کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک دوسری جانب اپنے امنوں کی شدت سے یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی موومنٹ ہے، ان کی جو پاکستان فوج کی بلوچستان میں پریزنس ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے نقصان پہنچائے۔ وہ ان کا بیسک مقصد یہی ہے۔ اب ذرا ملاحظہ کیجئے کس قدر ڈھٹائی سے، کس قدر بے شرمی سے
اپنے کالے سیاہ کارناموں کا اعتراف کیا جا رہا ہے. یہاں مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جہل کی راہ میں ٹھہر جانا شرک ہے, اور میں نے اس کو اپنے طور پر موڈیفائی کرنے کی جسارت کی ہے. میں کہتا ہوں کہ چل پڑو تاکہ صحیح ہوتی رہے اور جہالت کا الزام بھی, شرک کا الزام بھی آپ پر نہ لگنے پائے. اپنے پینلسٹ کا تعارف کرا دیتا ہوں. کراچی اسٹوڈیوز میں میرے بالکل سامنے, میں انہیں اپنے ہاتھ سے چھو بھی سکتا ہوں, پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں بقائمی ہوش و حواس انہیں بالکل اپنے سامنے بیٹھا مسکراتا دیکھتا ہوں. میرے سامنے موجود ہیں MQM پاکستان کے سینئر رہنما. ہمارا ایک علاقہ شعر و شاعری کا بھی ملتا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے کافی شاعری فرمائی ہے. رؤوف صدیقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, میرے سامنے اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب. ان کا نام بھی آپ کے لیے کوئی نیا نہیں, یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بھارت پر تبرے کا کوئی موقع آج کے شو میں جانے نہیں دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ سینئر سیاستدان ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, وہ بھی آج کی بزم میں شریک ہوں گے. سب سے پہلے حسب روایت حسب دستور, ہم چونکہ انڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں اور انڈیا ڈومین ہے ہمارے پاکستان آرمڈ فورسز وغیرہ کے حوالے سے, سب سے پہلے رؤوف صدیقی صاحب کی اجازت کے ساتھ میں ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب کے پاس جاؤں گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. سر یہ مجھے بتائیے, میں نے ابھی یہ جو سما باندھا ہے, مجھے لگتا تو نہیں کہ آپ اس بات سے کسی طرح سے بھی انکاری ہوں گے, لیکن سر یہ کس قسم کی بہادری ہے کہ آپ کا ایک آپریشن پاکستان کے خلاف ناکام ہوا, آپ ہذیان بکنے میں دنیا بھر میں ناکام ہوئے, آپ سفارتی محاذ پر بری طرح سے ناکام ہوئے, رسوا ہوئے, تو اس کے بعد آپ نے ایک اور محاذ کھول دیا, اور وہ بھی اندرونی داخلی محاذ پر آپ نے شورش پسندوں کو, جن کو آپ پالتے آئے ہیں, جن کو آپ استعمال کرتے آئے ہیں, اب معصوم بچے بھی آپ کی گولیوں کی زد پر ہیں. کیا کہیں گے سر؟ جی سب سے پہلے تو جی یہ جو انتہائی شرمناک واقعہ ہوا ہے, اس میں جو بچے اللہ کو پیارے ہوئے, شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ, اور ان کے خاندانوں سے جو ہے ہم سب جو ہے اظہار افسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے صبر اور استقامت کا سامہ کرے, اور جو بچے زخمی ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں. صدیقی صاحب, یہ دیکھیے, یہ کہا جاتا ہے نا کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے, یا جس کی ہم جو عرف عام میں بات کرتے ہیں کہ جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے, وہ ویسا ہی بیہیو کرتا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اتنے گھٹیا ہمسائے ہیں کہ ان سے اس سے گری ہوئی حرکت کا جو ہے آپ انہی سے توقع کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی بعید از قیاس نہیں تھا. جب ہم نے کائنیٹک ڈومین میں ان کو گزشتہ ہفتوں میں جب ایک طرح کی جو آپ سمجھے کہ شکست فاش دی, جس کا ہم دعویٰ نہیں کر رہے, اس کا اعتراف خود وہ کر رہے ہیں اور دنیا اس کو انڈوس کر رہی ہے, تو اس کے بعد سے مجھ سمیت بہت سارے جو تجزیہ کار تھے, ان کی یہ بڑی متفقہ رائے تھی کہ اب بھارت کے پاس کیا آپشنز ہیں. لامحالہ ایک چیز تو وہ کر رہے ہیں کہ اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ ابھی تک اپنا میڈیا میں نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, نعرے بازی کر رہے ہیں, اپنے سیاسی جو ان کو ملک کے اندر دھچکا لگا ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے. اور دوسری طرف ان سے یہی توقع تھی کہ وہ اپنے پروردہ جو آلریڈی پاکستان میں ان کے ایجنٹس ہیں, جو سلیپر سیلز ہیں, ان کو ایکٹیویٹ کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا. بہت کم پیسوں میں آلریڈی جن کو انہوں نے تربیت دی ہوئی ہے, جن کو انہوں نے برین واش کیا ہوا ہے, ان کو لانچ ہی کرنا تھا, صرف اپنے ہینڈلرز انہوں نے ایکٹیویٹ کرنے تھے. تو اس طرح کے سافٹ ٹارگٹس پہ حملہ ایکسپیکٹڈ تھا. ہم بدقسمتی سے انہوں نے اب یہ بچوں سے آغاز کیا. بہرحال ہمیں اب میرے خیال میں وہ اس چیز میں ایک اپنا جو ہے, شاید اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن وہ یقیناً چاہیں گے کہ پاکستان کو بلیڈ کرنے کے لیے
اس طرح کی جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں اس کو جو ہے وہ بڑھاوا دیں اور اس کا تسلسل جیسا کہ انہوں نے کیا بھی حسب روایت. میں رؤوف صدیقی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. رؤوف صدیقی صاحب، عزت معذرت، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھا رکھنی پڑی. سر یہ مجھے بتائیے، بات ہوئی ہے اس ایک دہشت گردانہ حملے کی، اس ایک مذموم بزدلانہ کارروائی کی، جس کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے لکھا جائے کم ہے. سر آپ نے بھارت کے پاس موجود آپشنز کے بارے میں جو ایئر وائس مارشل صاحب نے فرمایا، ٹو می میرا خیال ہے بھارت کے پاس اب ایک ہی آپشن رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس معاملے پر وہ پاکستان کے خلاف کوئی بہت زبردست سی فلم امیتابھ بچن کو لے کر کے لانچ کر دے، جس میں پاکستان کے ٹینکوں کو سنی دیول فٹ بال کھیل رہا ہوں. اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب باقی ایک جو حرکت اس نے فرمائی ہے، یہ انسانیت کے نچلے ترین درجے سے بھی نیچے کی حرکت ہے. یہ کر کے تو انڈیا اپنے ساتھ ہی برا کر رہا ہے، دنیا میں اور رسوا اور عریاں ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اصل میں کسی بھی قوم کے بارے میں اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں نا، تو اس کا بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہادری کا یا اس کی شجاعت کا یا اس کی بزدلی کا. تو یہ تو تاریخ، ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا، جسے یہ مانتے ہیں اشوک دی گریٹ جسے کہتے ہیں، اس کی پوری جنگ اسی پہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کا جو قتل عام اس نے کیا. اچھا، پھر یہ تو بہت پرانی تاریخ ہے، اور اس کو وہ مذہبی طور پہ اس نے وہ جنگ لڑی تھی، جس کو آج تک اون کرتے ہیں. دوسرا واقعہ 1947 میں جب پارٹیشن ہوا، تو آپ دیکھیں کہ کس بے ایمانہ طریقے سے قتل عام کیا گیا اور لاکھوں لوگوں کو بچوں سمیت ذبح کیا گیا، جس کے اوپر آج بھی یہ فخر کرتے ہیں. پھر اس زمانے میں ان کی دو تحریکیں، شدی اور سنگٹن کی جو تحریکیں چلی تھی، جس میں راجستھان میں اور یہاں پر انہوں نے تو حاملہ عورتوں کو ذبح کیا. تو یہ تو ان کی ایک تاریخ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شجاعت اور بہادری کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جا کے سینہ سامنے رکھ دیں اور گولیاں کھانے لگے. آپ کو جنگ کی طرح لڑنا ہوگا. لیکن جب ان کی ساکھ بالکل پہلے بھی نہیں تھی جو خراب ہوئی، اب جب ان کی پوری فوج ایک بزدلوں کی ایک ایسا ٹولہ ہے کہ وہ بغیر مصنوعی سہاروں کے چل ہی نہیں سکتی. مشرقی پاکستان میں انہوں نے تھوڑی لڑا جنگ، بالکل ایسی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ایسی ہوا. اب یہ معصوم بچوں کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا، یا آرمی پبلک اسکول کے اوپر وہاں پر بھی جو ہوا، وہ بھی یہی فنڈڈ لوگ تھے. لیکن مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ سب واقعات میں دیکھتا ہوں بلوچستان میں، چاہ بہار ہمارا پڑوسی ملک، اس کو چاہیے نا کہ وہ کر کیا رہا ہے. کیا روکنا کسی اسٹیٹ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن یہ خون، یہ شہداء کا، آپ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمارا پڑوسی اتنا مکار، بزدل اور یہ تمام چیزیں، ایسا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ایسے بزدل نہیں ہوں گے تو ہماری بہادری اور شجاعت کے ڈنکے کہاں بجیں گے؟ جیسے ابھی ہوا ہے نا، ابھی حالیہ میں بھی ہوا اور پہلے بھی ہوتا رہا کہ یہ اس کے بغیر کر نہیں سکتے. یہ ظلم اور یہ صفاقانہ یہ حرکت، اس سے ان کی ساکھ تھوڑی بچے گی، ان کی ساکھ اور خراب ہوگی. ہمیں صرف بتانے کی ضرورت ہے، جیسے آپ اس وقت ببانگ دوحل ہر جگہ بتا رہے ہیں. تو یہ تو ہوگا. اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ ہم آج سے نہیں 1400 برس سے اس بات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کے لحاظ سے، کہ غزوہ ہند بھی ہونے جائے گا. تو اس کے اسباب تو بنیں گے نا. یہی بچوں کا خون ہوگا نا، لہو ہوگا جو گرما رہا ہے تمام امت کو. ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر امتی، صرف پاکستانی نہیں، ہر امتی اس تمام خون کا بدلہ چکائے گا. تو وہ تو پھر غزوہ ہندی ہوگا انشاءاللہ. آلدو ڈی جی ایس پی آر بارہا بتا چکے ہیں، ان کی ٹون بھارت کو بار بار بتا رہی ہے کہ پاکستان فلسطین ہے، نہ ہی بھارت امریکہ. اس کے باوجود بھی مسلسل کار جہل کا ارتکاب بھارت کی جانب سے کیا جانا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ ان کو کتنا ہی کشور کمار کا گانا سنائیے، جب تک ان کو جوتے اور تھپڑوں سے، بم، بارود اور گولوں سے ان کا استقبال نہیں کیا جائے گا، یہ نہ سدھرے ہیں اور نہ ہی سدھریں گے صنم. یہاں مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ فیاض صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آج ہم جو سفاکانہ، جو سنگ دلانہ، جو بزدلانہ حملہ ہوا خوزدار میں، بھارتی ایما، بھارتی سرپرستی میں جو انڈین جہالتوں کا ارتکاب، اس کا سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا، پلس ساتھ ہی ساتھ جو انڈیا کے بھونپو ہیں وہ وہاں باقاعدہ دہشت گردوں کے، علیحدگی پسندوں کے ترجمانوں کو صحافی کے روپ میں بٹھا کر کے اور ہمارا جو ہے وہ دل جلانے کے کام آ رہے ہیں۔ سر، اس بات پر اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تو میں ہمت انگوش ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العارفین صاحب، ہمارا جو دشمن ہے نا وہ دنیا کا سب سے ذلیل اور رذیل کوالٹیز کا مالک ہے، اور انڈیا سے اب آپ یہ توقع مت رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی ایتھیکلی بیہیو کرے گا۔ 6 اور 7 کی شکست اور پھر 9 اور 10 کی شکست کے بعد اب وہ ایک زخمی بھیڑیے اور ایک زخمی سور کی طرح وہ پاکستان کے اوپر چڑھ توڑا ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق اس شکست کے بعد انہوں نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے ڈاکٹرائن آف ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل کے نام سے، انڈین را نے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ نے، اجیت دیول کی جناب یہ کریشن ہے۔ اس کے تحت انہوں نے 21,780 نئے بلوچستان کے ڈمی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنائے ہیں، جو پہلے بھی ہزاروں کی تعداد میں چل رہے ہیں پچھلے 4-6 سالوں سے، لیکن اب انہوں نے اس مئی کے مہینے میں 1 مئی سے لے کے آج 21 مئی تک 21,780 نئے بنائے ہیں۔ اور پھر میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان کے جو بلوچستان کے بارڈر کے اوپر جو افغانستان کے اضلاع ہے، وہاں پر جو نیٹو کے اور امریکن افواج کے بینکرز تھے، جو کئی 100 فٹ گہرے بینکرز تھے جس میں وہ فوجی اور ملٹری اکوپمنٹ جناب اسٹور کیا کرتے تھے، پچھلے کوئی 1.5-2 مہینوں سے اور خصوصاً اس مئی کے مہینے میں بے تحاشا ویپن، اسلحہ، نت نیا اسلحہ، نت نئے ڈرون کہ جو سرویلنس کے لیے بھی اور اسٹرائک کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہونے والے ڈرون ہیں، وہ یہاں پر سٹور کیے جا رہے ہیں ان بنکرز میں، اور وہ پھر ڈائریکٹ ڈی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو جناب پرووائڈ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی بری فوج سے، بحری فوج سے یا فضائیہ سے بدو جنگ لڑ سکے۔ وہ تو انہوں نے 2 دفعہ لچر چھتر کھانے کے بعد، مار کھانے کے بعد 2019 اور 2025 مئی میں، اب وہ ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے اندر موریلٹی نہیں ہے، ان کے اندر تڑ نہیں رہی کہ وہ پاکستان کے اس طرح مقابلہ کریں۔ اب انہوں نے یہ نئی اسٹریٹجی رکھی ہے جس کا آج آپ نے خوزدار کے اندر ایک گندی غلیظ حرکت کے بچوں کی بس کے اوپر حملہ کیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو کھلا کے منی پور، آپ کا آسام، میزورام، خالستان اور کشمیر کے حوالے سے اگر ان کی یہ اسٹریٹجی ہے تو پھر پاکستان کو بھی کھلا کے جناب ان چیزوں کے اوپر انٹروین کرنا چاہیے۔ ان کی جناب جتنی آزادی کی کوئی 20-25 تحریکیں ہیں، اور پھر جس طریقے سے ان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ میرے سامنے اس وقت بھی انڈین میڈیا جناب اس کا اوپن ہے جناب ٹی وی چینل، آپ کوئی ٹی وی چینل انڈیا کا اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 4-5 سال سے خصوصاً اور پچھلے 15 سال سے ان کا بالی ووڈ اور ان کی فلم انڈسٹری، چاہے وہ ویب سیریز بنائے، چاہے وہ ڈرامہ سیریز بنائے، چاہے وہ فلم بنائے، اوپنلی ہر تیسری فلم اور ہر تیسرا ڈرامہ اور ہر تیسرا ان کی ویب سیریز وہ بلوچستان کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ بالکل جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، کاش میں اس بات کی تردید کی پوزیشن میں ہوتا۔ سر، تھوڑا سا توقف کی استدعا کے ساتھ میں ایئر وائس مارشل صاحب کا انپٹ اس بات پر لیتا رہوں۔ سر، ٹٹ فور ٹیٹ کی کال دی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے، سر کب تک نرمی، کب تک برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا رہے گا؟ آپ کے خیال میں کیا وقت نہیں آ گیا کہ اب ہم، آپ سمجھ رہے ہوں گے؟ جی بالکل، دیکھیے ہم اس وقت جو اپنی جو ہماری ایک ہمیشہ سے امن کی خواہش رہی ہے اس کو پرسو کرتے ہوئے ہم مذاکرات کی فیور کرتے ہیں اور اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے پیرلل میں ہم بارڈرز پہ اپنی جو تمام تر دفاعی پوزیشنز ہیں ان کو ری انفورس کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ پوری قوم کو سینسیٹائز دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوئی،
جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے، ڈائمینشنز بدل گئی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اپنے جو انٹرنل سیکیورٹی کا اپریٹس ہے اس کو خاص طور پہ ہمیں اس کی کیپیسٹی بلڈنگ اور جو ہے اس کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہم اپنے جو سافٹ ٹارگٹس ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز ہوتے ہیں وہ اور دوسری لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان سب کو مل کے امیجیٹلی اپنا ایک ایکشن پلان بنانا چاہیے ڈسٹرکٹ لیول پہ. اور ہم سب سے پہلے اپنے جو سافٹ ٹارگٹس ہیں ان کو سیکیور کریں، کیونکہ ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح کی بزدلانہ کارروائی کے لیے جو وقت اور جگہ کا تعین جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہمیشہ ٹیررسٹ کے پاس ہوتا ہے. ٹائملی کال ہے، میرا خیال ہے اس پر توجہ دھرنے کی ضرورت ہے. سر توقف کی صدا کے ساتھ میں محترم رؤوف صدیقی صاحب کے پاس جاؤں گا. سر دوسرا گال آگے کر دینا یہ تو ہمارے فلسفے میں ہے نہیں، یہ تو ہماری براٹ اپ میں ہی نہیں ہے. بالکل جیسا بات ہو رہی ہے انڈین میڈیا جتنا گر گیا ہے اتنا تو ہم نہیں گر سکتے. انڈین فلم انڈسٹری ہمیں جس طرح سے لگاتار فتح کرتی چلی آ رہی ہے انورٹڈ کاماز میں اپنے طور پر، اس کا بھی مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. پھر کریں کیا؟ نہیں بالکل نہیں، یہ ایز اٹ از رہے گا، یہ سلسلہ رہے گا. میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ میرے خیال میں اینڈ آف اپریل کی بات ہے یا 1 مئی کی بات ہے. ہمارے ایک بہت اچھے پہلے صوبائی وزیر بھی ہوتے تھے عبدالحسیب، بڑے عبادت گزار آدمی ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ان کے بارے میں. تو میری فون پہ ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اچانک مجھے رات کو گفتگو میں کہا کہ وہ مراقبے میں سو گئے تھے کرتے کرتے، اور انہوں نے سب کچھ جو ابھی ہوا ہے نا وہ انہوں نے بالکل پکچر کی طرح دیکھا، اور وہ مجھے بتا رہے تھے اس وقت، کیونکہ اور اس وقت تک یہ سب کچھ بھی نہیں تھا نا. میں تو بتا رہا ہوں اینڈ آف اپریل کی. اور پھر جب یہ سیریز آنے لگی نا تو میرے لیے کوئی انہونی بات نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ تو معاملات تو رہتے رہیں گے. یہ تو واقعہ بھی یہ ہوا ہے نا، ہاں جہاں کے ضیاء کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجئے، ہر رہ جو در کو جاتی ہے مقتل سے گزر کے جاتی. یہ جتنے بھی شہداء ہیں نا یہ بنیادی طور پہ پوری من حاصل قوم ہمیں جگائے ہوئے ہیں. یہ دکھ کی تو بات ہے، تکلیف کی تو بات ہے، اور دشمن سے آپ، اور پھر ایسا دشمن اس سے آپ کو ہر چیز کی توقع رکھنی چاہیے. جیسے ایئر مارشل صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہمیں سافٹ ٹارگٹ کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. من حیث القوم صرف پاک افواج، ایئر فورس، بحریہ اور نیوی سمیت یہ جتنے بھی ہیں، یہ ان کا کام تو بارڈر کا ہے نا. ہر پاکستانی کو اپنے ہر جگہ پہ ایک انفارمیشن سیل بنا کے رکھنا چاہیے کہ وہ ارد گرد دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے. یہ ایک مربوط نظام کے ساتھ ہم کو جاگتے رہنا پڑے گا تا وقت ہے کہ ایک ہم کھلے میدان میں، اور کھلے میدان میں تو جنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے میں نے بتایا تاریخ بھی یہی ہے. تو ہمارے لیے انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو واقعات ہیں یہ اور بھی بہت سارے ہوں گے. ہمیں میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ایک تقریر تھی اوورسیز پاکستانی سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی. کیا تقریر تھی وہ، اور وہ ایکسٹرا آرڈنری کانفیڈنس کے ساتھ جس طرح گفتگو تھی نا، تو وہ پچھلے جو ایک چیف وغیرہ کے حوالے سے تھا کہ ہمارے پاس تو ڈیزل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ہم جنگ کیسے لڑیں گے. وہ واقعہ جو تھا جب ان کی اسپیچ ہوئی تھی تو جنگ تو اسی وقت ہم جیت گئے تھے، یہ تو بعد میں ساری تمام چیزیں ہوئیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لیڈرشپ، یہ میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہ رہا تھا، خاص طور پہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس وقت 56 اسلامی ملکوں میں لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے، ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے. اور یہ جگہ فلفل کر سکتا ہے پاکستان، کہ پاکستان ہر لحاظ سے اتنی بڑی تعداد کے ساتھ، ایٹمی پاور کے ساتھ، اور اس کا ایک ایک فوجی، ایک ایک سپاہی، ایک ایک فرد پاکستان کا ایک
ایک کلمے سے وابستہ ہے نا یار. بالکل ایسی وہ اس کا سر مجھے انفارچونیٹلی بریک کی کال دے دی گئی ہے. امیڈیٹ ایک بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو لاسٹ سیگمنٹ ہمارا منتظر ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. بس آخری لمحات شو کے سر کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے رؤوف صدیقی صاحب, میرا آخری سوال آپ کے لیے, دنیا بھارتی عزائم کا نوٹس کب لے گی؟ کیا کیا جائے کہ مدہوشی سے یہ لوگ باہر نکل آئیں؟ دیکھیے, ہم دنیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ آ کے نوٹس لے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کو جا کے بتائیں نا. میں اب آپ کو مختصر سے الفاظ میں بتاؤں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے, جس کی میں کمی محسوس کرتا ہوں. ہمارے ایم پی اے, ایم این اے, منسٹرز جتنے بھی ہیں, یہ پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کر رہے ہیں حمایت کا. بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا میں بھیجیں ان کو. اور تمام سفیر جتنے بھی ہیں, چاہے وہ ایریٹریا کا بھی اگر سفیر ہے, اس کو بولو ڈیلی کی بنیادوں پہ تم جا کے وہاں کے پرائم منسٹر سے ملاقات کرو. یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی یہاں کا, یہ لے آ کر پوری دنیا پہ آپ ہائی لائٹ کریں, آپ مظاہرے کریں. ہر جگہ پاکستانی موجود ہیں, آپ کال کریں گے پاکستانی آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایئر مارشل صاحب نے کہا نا, میں اس کو انڈوز کروں گا, بحیثیت وزیر داخلہ میں نے یہ کام کیا تھا اور میں بڑا سکسیزفل رہا کہ انفارمیشن از اے امپورٹنٹ تھنگ. ہم حالت جنگ میں ہیں, ہم یہ اس بات پہ تو عوام سے بار بار اپیل کریں, ایڈورٹائز کریں کہ آپ نے ارد گرد آپ نظر رکھیں, آپ بتائیے جو اس قسم کی غیر اس میں, لیکن اس کے اندر ناانصافی اور زیادتی وغیرہ نہ ہو کہ مطلب ہے سیاسی لوگوں کو ہی رگڑ دیا اس کے اندر. تو یہ عوام کو شعور دیں کہ وہ انفارمیشن پاس آن کرے, اور یہ انفارمیشن بڑی قیمتی ہوتی ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں, ہمیں سکون سے, اور ہمیں تو کبھی سکون سے سونا ہی نہیں چاہیے. ہم جس فلاسفی کے ماننے والے ہیں, اتنی ریچ فلاسفی اسلام کی, کہ ہمیں تو 24 گھنٹے آپ دیکھیں کہ ایک عام مسلمان, ایک عام پاکستانی کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو, لیکن جب اس کے مملکت کے اوپر بات آتی ہے, اس کے ملک کے اوپر بات آتی ہے, جب اس کے ایمان کے اوپر بات آتی ہے, جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, جب سینہ سفر ہوتا ہے, پھر وہ پھر جان دے دیتا ہے. بالکل ایسے ہی, اور یہ تازہ ترین تجربہ بھی ہمارا ایسے ہی ہے. اور میں شہدا کے لیے ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ نام شہیداں کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ وہ اپنی ہے. نام شہیداں کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ وہ اپنی ہے. اونچے قد, مضبوط بدن اور سب کے رنگ سنہرے ہیں. اللہ اکبر. سر ایئر وائس مارشل صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس. جی میں یہ کہوں گا جی کہ الحمدللہ ہم نے جنگ جیتی, لیکن اب ہمیں سیلیبریشنز ختم کرنی چاہیے اور نئے فیز کی پریپریشن کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جنگ بڑی انٹینس اور مختصر تھی, یہ جنگ طویل ہو سکتی ہے. رائٹ سر, گاٹ یور آنسر. انفارچونیٹلی مجھے آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑ رہا ہے, مجھے امیڈیٹلی وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ کل بشرط زندگی بشرط فرصت حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.